علیہ وسلم کی اداؤں کو، طریقوں کو اور آپ کے اخلاق کو، کردار کو جب تک وہ اپنائے گا نہیں، اللہ کی نظروں کو نہیں بھائے گا۔ لوگوں نے تو فرعون کو خدا بنایا، لوگوں نے تو شداد کو سجدے کیے، لوگوں نے کیسر اور کسریٰ کو سجدے کیے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ انسان ہی نہیں تھے۔ اگر میں اور آپ اس حال میں مرنا چاہتے ہیں کہ دنیا پرسکون گزرے، عزت عافیت سے گزرے اور اللہ بھی راضی ہو جائے، تو میرے عزیزوں، میرے بچوں، میری بچیوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، وہ ساری محنت اندر ہے۔ اچھے انسان کا معیار کیا ہے؟ غلام مصطفیٰ، غلام محمد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، آپ کا طریقہ، آپ کی اطاعت، آپ کی سیرت میں ڈھلنا، یہ کامیابی ہے۔ پڑھائی تو موت تک ہے، آگے کیا کریں؟ سارے انجینئر ہیں جو باہر پھر رہے ہیں۔ تو مالدار بننا بڑائی نہیں ہے، مالدار بننا بڑائی نہیں ہے، نیک اچھا انسان بننا بڑائی ہے۔ اور میرے دیش میں تمہیں قسم اللہ کی اٹھا کے کہتا ہوں، میرے دیش کا زوال بد اخلاقی کی وجہ سے ہے، بد اخلاقی کی وجہ سے ہے، بد اخلاقی کی وجہ سے ہے کہ آج بازاروں میں جاؤ، شہروں میں جاؤ، دیہاتوں میں جاؤ، انسان نہیں ملتے، مرد عورت ملتے ہیں، انسان نہیں ملتے، اور انسانوں پر فیصلے ہوتے ہیں۔ میرے رب کا ایک قانون ہے، جس قوم میں سچائی ہوگی، دیانتداری ہوگی اور عدل ہوگا، اس قوم کو اللہ اونچا کرے گا، چاہے مسلمان ہیں اور چاہے کافر ہیں۔ جس قوم میں ظلم ہوگا، جھوٹ ہوگا، دھوکہ ہوگا، اس قوم کو اللہ ذلیل کرے گا، چاہے مسلمان ہیں چاہے غیر مسلم ہیں۔ 56 ملک ہیں اسلامی، ذلت کی بستیوں میں ہیں، گندگی کے کیڑے کی طرح گندگی میں پھر رہے ہیں 56 ملکوں کے ساتھ، اور ایک ملک اس میں ایٹمی طاقت ہے، عزت کہاں گئی؟ ٹیکنالوجی ہے، عزت کہاں گئی؟ اخلاق بگڑ گئے، جھوٹ پھیل گیا، ماں باپ کی نافرمانی۔ تو محمدی ہونے کا ایک حصہ عبادت ہے۔ اب سب سے کہتا ہوں نماز نہ چھوڑنا، اور اب رمضان ہے روزے نہ چھوڑنا۔ یہ اللہ کی بخشش کا مہینہ ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے۔ لیکن اس کے بعد میرے نبی کے اخلاق کہ میں چلتا پھرتا محمدی نظر آؤں، میں چلتا پھرتا محمدی نظر آؤں، میرا بول چال ڈھال رفتار گفتار وہ محمدی نظر آئے، سیکھنا پڑے گا۔ اللہ کا قانون ہے کہ سچائی کے ساتھ عزت ملتی ہے، دیانتداری کے ساتھ عزت ملتی ہے، انصاف کے ساتھ عزت ملتی ہے۔ جس دیش کا وکیل بے گناہ کو 302 میں پھانسی پہ چڑھوا دے، اور جس دیش کا مدعی جان بوجھ کے بے گناہ کی FIR میں نام دے کر اسے میں جیلوں میں جاتا ہوں، کتنے بے گناہ پھانسی چڑھ گئے۔ جس نے FIR کٹوائی وہ پکڑا گیا، جس وکیل نے وکالت کی برباد ہو گیا۔ میرے دیش میں تو انصاف بھی بک جاتا ہے، تو میں سیاستدانوں کو کیا رہوں؟ میرے دیش کا ڈاکٹر نہیں ہے، تاجر ہے۔ وہ گاہک وہ مریض کو دیکھ کے ایز اے گاہک آ گیا، کسٹمر آ گیا۔ ڈاکٹر ختم ہو گئی۔ جب میرے والدین مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے 60s میں، تو ڈاکٹر کا ایک امیج تھا اس سے بھی بلند کہ وہ مسیحا ہوتا تھا۔ لالچ یہ نہیں کہ ان میں وہ کمائی نہیں کرتے تھے، فیس نہیں لیتے تھے، ارے وہ وحشی نہیں تھے، وہ جانور نہیں تھے، انسان تھے۔ آج سفید کوٹ میں کالے دل والا پھر رہا ہے، جس نے مریض کو لوٹنا ہے، مر جائے اس کی بلا سے، مریض کو لوٹنا ہے۔ میرے دیش کا مسجد کا ممبر بھی برباد ہے، ایسے خطیب بیٹھے ہیں جو امت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، انہیں امت پنے ڈال کر انہیں فرقوں میں بانٹ رہے ہیں، ان میں نفرت کی آگ بھڑکا رہے ہیں، ان کو ایک دوسرے کے دست و گریباں کر رہے ہیں، ان کو مرنے تک دین پیش کرنے کی بجائے آگ، ان کے منہ سے دین نہیں نکلتا، ان کے منہ سے آگ نکلتی ہے۔ چلو میں اپنی برائی کرتا ہوں تاکہ ڈاکٹر ناراض نہ ہو جائیں، وکیل ناراض نہ ہو جائیں۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ دنیا کا سب سے بڑا زوال ہے یہ بچے، نوجوان، بچیاں سن لو میری بات،
دنیا کا سب سے بڑا زوال قیامت ہے کہ ہر شے اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت اوئے ہوئے ہوئے اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت. میرے رب کی قسم قرآن ہلا کے رکھ دیتا ہے اگر اس کے ترجمے کا پتہ ہو. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. قیامت اس کائنات کا سب سے بڑا زوال ہے کہ اللہ زیر و زبر کر دے گا پوری کائنات. کیسے آئے گا؟ سنو اپنے نبی کی زبانی. یا رسول اللہ متی تقوم الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ کو پتہ ہے. پوچھنے والے نے کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی؟ بیٹیاں سن لیں غور سے، بیٹے بھی. یا رسول اللہ کوئی نشانی؟ تو میرے نبی نے کہا ان تلد الامۃ ربتها. بہت سی ماؤں کا دل دکھے گا. میرے نبی نے کہا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی. کہ جب بد اخلاقی آئے گی تو قیامت آئے گی. جب بد اخلاقی آئے گی تو بگاڑ آئے گا. ریڑھی والا جو گندے سے بیچ رہا ہے وہ سمجھتا ہے میں صرف اپنے پیسے بنا رہا ہوں. ارے پورے ملک کو آگ لگے. آپ صرف سیاستدانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ارے میرے بھائیو، میں ایک دفعہ صبح نماز کے بعد واک کے لیے نکلا، واپس آ رہا تھا، مجھے ایک بڑے میاں نظر آئے ریڑھی پر کھڑے ہوئے، سفید داڑھی سفید پگڑی. ریڑھی والے عام طور پہ ایسے نہیں ہوتے ہیں نا، تو میرے دور سے وہ نظروں میں جچ گئے. جب میں ان کے قریب سے گزرا تو میں نے ان کو یوں دیکھا، ویسے ہی مجھے اچھے لگ رہے تھے، سفید لمبی داڑھی سفید پگڑی. تو میں نے دیکھا وہ یوں کھڑے تھے ایسے، یہاں ایک ہاتھ رکھا ہوا تھا اور ایک ہاتھ انہوں نے وہ پیٹی پہ رکھا تھا ایسے، اور روئے جا رہے، ایسے آنسو گر رہے تھے جیسے برسات کی برکھا ہوتی ہے ایسے. میں ذرا پریشان ہو گیا کہ یہ بابا جی سفید نورانی کیوں رو رہے ہیں. میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بابا جی خیریت ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے میرے سامنے سیبوں کی ریڑھی ایسے پلٹ دی، سارے سیب ریڑھی پر بکھر گئے. اوپر کی لیئر سیب ٹھیک تھے، نیچے سارے ادھ گلے تھے. وہ کہنے لگا بیٹا میں بہت غریب آدمی. اس کی بہت نے ایسے مجھے چیر دیا، بیٹا میں بہت غریب آدمی. میں ایک پیٹی سیب لاتا، وہ عصر تک بک جاتے. شام کو میں تازہ آٹا لے کر اپنے بچوں کے لیے گھر جاتا. آج کسی نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھینی. جس قوم کی پستی یہاں تک پہنچی ہو، میں کس کس شعبے کا گلہ کروں؟ سب ایک جیسے نہیں ہوتے. کوئی برا نہ، پانچوں انگلیاں برابر ہیں. بڑے اعلیٰ وکیل بیٹھے ہیں، بڑے اعلیٰ جج بیٹھے ہیں، بڑے اعلیٰ ڈاکٹر بیٹھے ہیں، بڑے اعلیٰ علماء بیٹھے ہیں، بڑے اعلیٰ مزدور بیٹھے ہیں. لیکن اندھیری رات، ٹمٹماتے چراغ اندھیروں کو دور نہیں کر سکتے. تم میری اولاد بیٹھے ہو، میں جذباتی ہو گیا ہوں. مجھے دکھ ہے کہ میرے دین کا ممبر بھی دین نہیں پیش کر، بہت کم. آگ 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 آگ. تو ہمارے زوال کی وجہ سمجھو بچوں، ہمارے زوال کی وجہ یہ نہیں ہے کہ دریائے راوی خشک ہو گیا، دریائے سد الجناب خشک ہو گیا. ہمارے زوال کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے حکمران کرپٹ ہو گئے. اللہ ایسا نہیں ہے کہ حکمرانوں کی وجہ سے سب کو تباہ کر دے. ہماری پوری نسل کی اکثریت اخلاقی پستی میں جا گری ہے. اپنے نبی والے اخلاق اپناؤ.
سچ بولو، کبھی جھوٹ نہ بولنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی پہ زیادتی نہ کرنا، کر دیکھنا اللہ آپ کو